مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے معاملات میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہے، اور اس چکر میں وہ بہت سے بابوں کے پاس ذلیل ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا ایسا مسئلہ ہوتا نہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مسئلے ہیں وہ رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جادو کی وجہ سے ہیں یا قدرتی ہیں، تو میں آپ کو آسان کچھ نشانیاں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو 100% آپ کو یہ یقین ہو جائے گا اور کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو رات کو سوتے ہوئے، مرد ہیں یا عورت، دونوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے مرد حضرات، کہ آپ کو اگر رات کو سوتے ہوئے وجود کے تربکنے کا مسئلہ ہے، یعنی جھٹکا لگنے کا مسئلہ ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا پھر جادو ہے اور پھر اس کی وجہ سے رکاوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری نشانی، چلتے ہوئے محسوس ہونا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کسی تیسرے بندے کی موجودگی کا احساس ہونا، خوشبو آنا اور بدبو آنا بغیر کسی وجہ کے، یہ 3 ایسی نشانیاں ہیں جو مرد کو آتی ہیں۔ اگر اس پر جادو ہو تو ایسے مرد کے کاروبار میں بھی پریشانی بنے گی، آگے اس کو کامیابی نہیں ملے گی، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ اگر عورت ہے تو اس کی میں پہلے بھی جادو کی نشانیوں کی ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں بھی بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ کچھ کامن نشانیاں بتاؤں گا۔ 21 سال سے کم عمر بچی، 21 سال سے کم عمر بچی اور کنواری بچی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایسی بچیوں کو سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، ہاتھ پاؤں کا سونا اور ہاتھ پاؤں کا درد کرنا، زبان کا ذائقہ کڑوا اور پھیکا ہونا، غصہ آنا یعنی چڑچڑاپن اور شدید غصہ آئے گا، ایسا غصہ کہ جس میں چہرے کا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد رات کو سوتے وجود کا تربکنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پہلی چیزیں جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان کے ساتھ اگر تربکنے کا مسئلہ ہے تو پھر جادو ہے۔ اگر تربکنا یعنی کہ سوتے ہوئے جھٹکا لگنا اور ڈرنا یہ علامتیں نہیں تو پہلے بتا دوں جسمانی کمزوری ہے، جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں تک ہے 21 سال کی عمر تک بچیاں یا کنواری بچیاں، 21 سال سے چھوٹی ہے پر شادی شدہ ہے، اس کو اور 21 سال سے بڑی بچی کو وجود پر خاص طور پر ٹانگوں پر نیل کے نشان آنا، چلتے ہوئے محسوس ہونا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہے، یہ وہ علامتیں ہیں جو جادو والے مریض کو کامن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان علامتوں کو اگر آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں، کوئی بھی بندہ یہ کہتا ہے جی مجھے جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اس سے ویسے بھی آپ یہ علامتیں پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ ہاں یہ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جادو والے مریض کو یہ علامتیں 100% ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ علامتیں ہیں تو آپ بیرون ملک سفر کریں، آپ کاروبار کی طرف جائیں، آپ کسی بھی معاملے میں جائیں، سب سے پہلے آپ کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا ہوگا اور آپ کے کام کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ اب اس کا آپ کو کرنا کیا ہے، یاد رکھیے گا، یہ علامتیں اکثر ہوتی ہیں گھریلو معاملات، مثلا گھر کے اندر جادو ہونے سے۔ ایک چیز کنفرم کیجیے گا کہ اپنی والدہ سے یا بڑی بہن، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں، عورت ذات جو ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے، اور سب سے پرانی ماں ہوگی گھر میں، اس کے بعد بڑی بہن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چیزیں میں بتانے لگا ہوں وہ یہی لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں، تو ان سے لازمی کنفرم کیجیے گا گھر میں پانی یا خون کے چھینٹے آئے ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جادو آتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ کو علاج کروانا پڑے گا، یہ خود وظیفے کرنے سے یا ایسی چیزیں کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ سادے سی ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ لوگ عامل نہیں ہو، آپ ایک عام انسان ہو، تو ان کا مقابلہ ایک عامل کر سکتا ہے، کیوں کہ کرنے والا بھی کامل ہوتا ہے۔ اب اس عامل کا مقابلہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ سادی سی مثال ہے، ایک بندہ باڈی بلڈر ہے، اس کے سامنے کمزور جسم والا بندہ کھڑا ہو جائے گا، ہوگی تو وہ بہادری، ٹھیک ہے، پر ایک چانٹے کے بدلے میں اس سے تو 10 ہی کھائے گا نا، اور اس کا ایک چانٹے سے بگڑے گا بھی کچھ نہیں بلکہ الٹا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو سیم یہی چیز ہوتی ہے۔ اکثر ہم لوگ وظائف وغیرہ کرتے ہیں
اور یاد رکھیے گا کہ جو جادو والا مریض ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے 2 کام کیے جاتے ہیں. اس کا صدقہ باندھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے صدقے کا اثر نہیں ہوتا. اور نمبر 2، اس بندے کے وظائف باندھ دیے جاتے ہیں، وظیفہ کرتا بھی ہے تو نتیجہ الٹ نکلتا ہے، تو اس لیے اس پر اثرات نہیں ہوتے. تو کسی سے علاج کروائیے گا، خود یہ چیز نہ کریے گا کیونکہ یہ پرانا جادو ہوگا اور یہ پورے گھر میں پھیلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس نشانیاں آپ کو بتا دی. نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ اس معاملے میں ذلیل نہ ہوں. ٹھیک ہے کہ جی پہلے 10 لوگوں کو آزمائیں، 20 لوگوں کو آزمائیں کہ آپ کا کوئی علاج کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ پیسے دیتے رہیں. ایک چیز یہ آپ کو کنفرم ہو گیا آپ پر جادو ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر جس بندے سے علاج کروانا ہے وہ آپ کو صدقہ، کیونکہ ایسے معاملات میں صدقوں کے خرچے آتے ہیں، نو ڈاؤٹ. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ آپ کو کہتا ہے صدقہ تو اسے صرف ایک چھوٹی سی بات کہ اسے کہیں جی مجھے یہ جسمانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میرا یہ مسئلہ صرف ایک رات کے لیے ٹھیک کر دیں. میں ایک رات اگر سکون سے سو گیا، مجھے کچھ تو دکھائیں کہ میں آپ کی طاقت کو مانوں کہ آپ اس قابل ہو کہ مجھے یہ چیز میری ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ بندہ غصہ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، نہیں جی یہ ہے وہ ہے، تو ٹھیک ہے. نہیں تو اسے کہیں جی ایک رات کے لیے مجھے دکھائیں، اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، میں آپ سے اپنا علاج کروا لوں گا، صبح میں آپ کو صدقہ دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بندہ آپ کا علاج کرے اس کو صدقہ وغیرہ یا جو اس کا خرچہ ہو لازمی دیجیے گا، ورنہ الٹا نقصان بھی دے سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بیمار کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو الٹا ایک دشمن پیدا کر لو گے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اتنی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر کم سے کم اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بندہ 20 بندوں کو 30 بندوں کو پیسے تو نہیں دو گے نا، کسی ایک کو ہی دو گے اور اپنا علاج بھی کروا لو گے. ٹھیک ہے. تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.